الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت، شفیع معظم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، ارادتوں اور الفتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو مزین اور خوبصورت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرات محترم، انسان تخلیق کائنات کا شاہکار ہے، لیکن یہ مجموعہ ازداد نظر آتا ہے۔ تسخیر کائنات بھی اسی نے کی اور اسیر کائنات کا ضدی بھی یہی نظر آتا ہے۔ ایک طرف اس انسان نے سمندروں کے سینے چیر دیے اور دوسری طرف یہی انسان اپنے جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آنن فانن موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ انسان اگر تکبر کرنے پہ آئے تو انا ربکم الاعلی پکار اٹھتا ہے، اور دوسری طرف اگر یہی انسان ذلت و رسوائی پر اتر آئے تو نفسانی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے۔ دنیا سمیٹنے پہ آئے تو یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں سال جینا ہے، لیکن اگر ایثار کرنے پہ آ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کل مر جائے گا۔ یہ دنیا محو حیرت میں ہے کہ یہ انسان ہے کیا۔ اس کی ہمت اور جرت کا اندازہ تو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ امانت جو زمین، آسمان اور پہاڑ تک نہ اٹھا سکا، وہ اس انسان نے جٹ سے اپنے سینے میں سمو لیا، مگر پھر بھی راز حیات پانے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خالق سے دوری ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خالق سے دل لگایا جائے، خالق سے ربط قائم کیا جائے۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص عالم ہو مگر بے عمل، متکلم ہو مگر صرف باتونی، خطیب ہو مگر اس کی خطابت فقط آفت، ادیب ہو مگر محروم ادب، حکمران ہو مگر بدعنوان، مصنف ہو مگر لفظ جوڑنے والا اور دل توڑنے والا، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو خالق سے دل لگانا پڑے گا، خالق سے ربط قائم کرنا پڑے گا۔ وہ مظفر وارسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، مظفر اس کو آدمی ہی نہ جانیے، مظفر اس کو آدمی ہی نہ جانیے، چاہے جتنا بھی ہو فہم و ذکی، جسے عشق میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عظمتیں، اتنی رفعتیں اور اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اسی اولاد آدم نے شیطان کی مان کر رحمان کو بلا دیا ہے۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح خالق کو راضی کیا۔ چھوٹی سی بات ہو جاتی، ساری ساری زندگی، ساری ساری رات رویا کرتے، کس لیے کہ خالق راضی ہو جائے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے پوچھا حضرت 30 سالوں سے دیکھ رہا ہوں آپ اسی طرح روتے رہتے ہیں، کیا گناہ سرزد ہو گیا، کیا وجہ ہوئی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ سنو کہ بغداد کے بازار میں میری ایک دکان تھی۔ ایک دن ایسا ہوا
کہ بغداد کے اسی بازار میں آگ لگ گئی۔ اب آگ نے پورے بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھ تک جب اطلاع پہنچی تو میں بھی بازار کی طرف گیا، جا کر دیکھا تو میری دکان بچ گئی، سارا بازار جل کر راکھ ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ میری دکان بچ گئی، اور میں الحمدللہ کہنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ لیکن کچھ لمحوں بعد مجھے احساس ہوا، اے سری سکتی، اگر بروز محشر اللہ نے پوچھ لیا یہ بتا کہ تیرے ہمسایوں کا سامان جل گیا تھا، تیرے ہمسایوں کا نقصان ہو گیا تھا، اور تو اپنے سامان کے بچ جانے پر میرا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے خالق کی رضا کو مقصود جانا۔ لیکن میں آج کے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اعظم چشتی یاد آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیری اطاعت حاصل ایمان، تیری محبت جان عبادت، پیش نظر ہے یہ بھی حقیقت، لائق سجدہ ذات خدا ہے۔ جس کی سرشت میں مہر و وفا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، میرے آقا آج وہ انسان صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ آقا مجھ کو ساتھ ہی رکھنا، اپنی نظر سے دور نہ کرنا، ہر سمت مسموم فضا ہے، فتنہ گری کا جال بچھا ہے۔ آقا آج ہے پھر درکار امت کو تیری رضائے پاک کا سایہ، آج بھی محشر کا سسما ہے، دھوپ کڑی ہے تند ہوا ہے، تیرا رستہ چھوڑ چکی ہے، تیری باتیں بھول چکی ہے، جس امت کی خاطر آقا تو نے ایک ایک درد سہا ہے۔ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں اپنا جو ہے وہ معافی نامہ پیش کرتے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، حضور ہم نے آپ کے سینے کو تکلیف دی ہے، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، میں پاپی مجرم میں میلا اتھرو، حضور معافی، حضور معافی، تو سانسی ڈکیا جنا کما تو، حضور جی میں او کر گیا واں، گناواں دی دل دل دے اندر گلے باتک میں اتر گیا واں، تو ہاڈے حکماں نو چھڑ کے آقا جیندہ کتھے ہاں میں مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اب دیکھ ہماری آنکھ بچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔